مان شخصیت موجود ہیں، ان کا تعلق ہے مائنڈ سائنسز سے اور ریکی ایکسپرٹ بھی ہیں. تو جو ہماری نفسیات ہے اس کو ذرا ہم عام لوگوں کی نسبت یہ ذرا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور جب ہمارے بس سے بات نکل جاتی ہے نا تو بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یا ہمارے گھر میں اس قسم کا ایک پرابلم چل رہا ہے تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے کس طرح ڈیل کیا جائے. میرا خیال ہے کہ پرابلمز اور پریشانیاں سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، صرف اگر اس چیز کے معنی بدل دیے جائیں نا تو ہمیں آگے نکلنے کا، آگے بڑھنے کا راستہ مل جاتا ہے. تو ڈاکٹر محمود عالم صاحب بھی یہی کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ان کے ساتھ انسان کے ذہن میں، دماغ میں کس طرح آتی ہے؟ دیکھیے، دیکھنے سے 56% انفارمیشن آتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سننے سے 20% آتی ہے. ٹھیک ہے. چھونے سے 15% آتی ہے. باقی 9% جو ہے وہ چکھنے سے اور سونگنے سے آتی ہے. صحیح. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے دیکھنے والی انفارمیشن زیادہ دیتے ہیں، سننے والی نہیں دیتے ہیں انفارمیشن. فار ایگزامپل، سننے والی انفارمیشن فرض کر لیجیے علامہ اقبال کی نظم سنا دیں، وہ نہیں سنائیں گے ماں باپ. نہیں سنائیں گے. قومی ترانہ پوچھ لیجیے، نہیں بتائیں گے. اور بہت سی ایسی تاریخی چیزیں وہ نہیں، اس لیے وہ دیکھنے سے تو نہیں، سننے سے آتی ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنے جو طریقہ کار ہے اسلامی معاشرے میں جو ہمارا ملک ہے اس کے بارے میں بچوں کو انفارمیشن دینا چاہیے. اس کے بعد ماں باپ کو اپنی تربیت کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے. وہ سننے سے آ رہی ہے، دیکھنے سے نہیں آ رہی. لیکن ہم اس کو سنا نہیں رہے ہیں، ہم اس کو دکھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. اچھا، شروع میں اس طرح سے کروں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب تخلیق کر رہے ہوتے ہیں پیٹ میں بچے کو، تو دنیا میں آنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے نا، کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنے ہوئے، انجینئر بنے، ماڈل، جو بھی. اگر اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تربیت پہلے ہی چلی جائے بچے کے دماغ میں تو کیا بہتر نہ ہو. تو جب امید سے ہو بچیاں، تو اس ماں باپ کو یہ چاہیے، وہ خاتون کو یہ چاہیے کہ کوئی اچھی سی کتاب پڑھے. اس سے ان کو ڈپریشن، ٹینشن بھی نہیں ہوگا، ورنہ بڑی 9 مہینے بڑے مراحل سے گزرتی ہے. صحیح. میں اس بات کو نا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اسے اور تفصیل سے بیان کیجیے گا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تب سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اس بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ کس طرح شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نازیہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کو. ہاں، دیکھیں، اس دوران جو ہے اس ماں کو اچھی بات بتایا جائے. وہ ماں کوئی اچھی کتاب پڑھے. جیسا انجینئر بنانا ہے تو ہو سکتا ہے انجینئرنگ کتاب دیں، یا کوئی کاری بنانا، جو بھی اچھی چیز کرنی ہے وہ دیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے، جب اللہ پاک تخلیق کر رہے ہوتے کہ ریڑھ کی ہڈی کے پاس ہمارا سر بن رہا ہوتا ہے، اور جب آپ یہاں سے جاتے تو ریڑھ کی ہڈی پہ ایک چکرا، انگلش میں بولتے ہیں چکرا، تمام انفارمیشن وہاں پہنچتی ہے. وہیں سے بچے کے دماغ میں جا رہی ہوتی ہے، جس کو روٹ چکرا بولتے ہیں. جی ہاں. تو جو آپ پڑھیں گے تو وہ بچے کی تربیت وہاں ہوں گی. بعض وقت اگر بہت سے آتے ہیں ہمارے پاس، اس دوران اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو تو بچہ آنے کے بعد وہی دھوم دھڑاکا کرتا ہے، جبکہ کہتے ہیں ہم نے اس کو سکھایا نہیں ہے. تو پھر آیا کہاں سے ہی؟ صحیح. جی، جو بچے کا مزاج بن رہا ہوتا ہے، اس کی طبیعت. ابھی میرے پاس امریکہ سے سمجھ لیں ایک خاتون آئی، 2 بچی ملے گی. وہ بچی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتی تھی اور وہ ماں سے الٹی سیدھی باتیں کرتی. تو میں نے ان بچی سے کہا کہ ایسا تو نہیں جب پیٹ میں تھی تو آپ لوگ؟ ہاں، وہ ہماری ساس نا بہت لڑائی جھگڑا کرتی تھی، یہ کرتی تھی، وہی عادت اس کی آ گئی. ہم نے کچھ نہیں سکھایا. تو آپ حساب لگائیے، وہ پہلے سے سیکھ کے آ گئی نا. آ گئی. تو اس دوران جو ہے بہت صبر و تحمل کی اور بہت ضرورت ہے اس بیچاری کو، جو تخلیق اللہ پاک اس کے پیٹ میں کر رہے ہیں. بہت دیکھ بھالی کی ضرورت ہے، بہت ادب کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہو رہا آج کل معاشرے میں. اس دوران آتے ہیں میرے پاس گھر کی جو بھی لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے، الٹی سیدھی باتیں، یہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں بچوں کی اس میں جاتی، وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد پھر یہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک سے لے کے 5 سال تک سیکھتا ہے. بالکل. اگر 1 سال سے 5 سال تک جو تربیت دیں گے، دیکھے گا وہ 6، 7، 8، 9 سال تک کرے گا. آپ ضد کرے گا، اگر وہ کس لیے آپ سکھا چکے ہوتے ہیں تو وہ آپ کچھ کہیں گے، وہ کچھ اور مانگے گا. اگر آپ نے موبائل فون کی بات سکھا دی، موبائل فون مانگے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا. اچھا، یہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ بچے جو آج کل نازیہ بھی بتائے گی کہ
بچے کی جو ایج ہوتی ہے نا، چھوٹی ایج، جب اسے جھنجھنے سے کھیلتا ہے بچہ، اسے کوئی ہوش بھی نہیں ہوتی ہے، صرف وہ شور جو ہے نا اسے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آج کل کے بچے جھنجھنا نہیں پکڑتے ہیں، وہ جو ہے نا موبائل کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ موبائل دیں ہمیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ایج کوئی 1.5 سال ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح اسے انلاک کرنا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ ہماری باربی والی یا جو ہے نا وہ ایک بلی والی گیم آ جائے گی، کس طرح ہم نے کھیلنی ہے. تو یہ سارا کچھ آج کے بچے، تو اس کے بارے میں بتائیں کچھ ذرا ٹیکنالوجی کے بارے میں. وہ اس لیے جو آپ جھنجھونے کی بات کریے، بہت اچھی بات کی. جھنجھنا جو تو سننے والی انفارمیشن دے رہے ہیں نا آپ اس کو، تبھی تو اس کے لیے وہ سکون محسوس کرتا. اچھا، لیکن آپ انفارمیشن دے رہے ہیں دیکھنے والی، تو اس وجہ سے وہ یہ آپ سننے والی انفارمیشن بچوں کو دے ہی نہیں رہے. ورنہ رات کو یہ ہوا کرتی تھی، ہمارے والد والدہ، آپ کوئی پتا ہو، رات کے وقت کوئی کہانی اچھی سناتی تھی تو ہمیں سننا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیے، جب کوئی لوری سنائی جاتی تھی تو بچہ سو جاتا تھا، بڑے بھی سو جاتے تھے. تو سنانے والی انفارمیشن نہیں مل رہی بچوں کو، دیکھنے والی انفارمیشن مل رہی، اس لیے بچے خراب ہو رہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ وہی بات آ گئی نا جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جھنجھنا ہی تھا. پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئی پیڈ آ گیا، موبائل فون آ گیا، یہ چیز یہ جو ہے ماں باپ سے بچوں کو دوری پیدا کرتی ہے. اچھا، اب جیسے انہوں نے صحیح کہا، 1 منٹ 2 منٹ، اب بچہ ایک گیم کھیل رہا ہے، آپ اس کو کہے کھانا تیار ہے آ جاؤ کھا لو، تو کہے گا 1 منٹ. یہ بات بالکل درست ہے. تو اصل کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کے تربیت کی جائے، روٹین بنا جائے. کھانے کے وقت آپ کو کھانا ہے، کھیلنے کے وقت کھیلنا ہے. کوئی مہمان آئے تو آداب سے اس طرح سلام کرنا، اس طرح بیٹھنا. وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے تھوڑی سی. اسی طرح اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ سب چیز ماں باپ سے دوری کر دے. دیکھیں ذرا بچہ کچھ روتا ہے تو والدین بھی موبائل دے دیتے، چپ ہو جاتا ہے. تو اس کو بار بار جب ایک چیز کرنے سے وہ عادت بن جاتی ہے. فار ایگزامپل، اگر مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد نہیں، کوئی کریے گا نہیں، سننے والے بتا دے رہا ہوں. اگر آپ 10 سے 15 لوگوں کو صرف ایسے ہی کہہ دیجیے کہ میرے سر میں درد ہے، دیکھیں درد ہو جائے گا آپ کے سر میں، آپ کو ٹیبلٹ لینی پڑے گی. نہیں، ویسے گزرتے آپ کہتے ہیں کہ جناب تمہارا یہ رنگ پیلا کیوں ہو گیا، خیریت ہے، تو آج کل بیمار ہو. ہاں، تو اچھا، یہ 3 4 5 دوست اگر یہ پلان کر کے کسی ایک کو کہہ دے نا، تو واقعی دیکھنا شروع ہو جائے گا، یار ہاں میری آج کل طبیعت تھوڑی سی عجیب سی چل رہی ہے، مطلب وہ فوراً اس کے اوپر آنا چاہیے، فیل کروایا جائے گا تو ایک چیز ہوگی، ورنہ نہیں ہے. تو یہ بچے کو اچھی چیز بھی فیل کروائی جا سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں جی سر، ڈاکٹر صاحب معذرت، یہ بالکل اسی طرح میرے خیال کے مطابق یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے 3 4 بابے اگر یہ بات کہہ دیں کہ تمہارے اوپر کسی نے کچھ کروایا اور وہ واقعی پھر کروایا ہی ہوتا ہے. دیکھیے، اصل ایسے پیشنٹ جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں کچھ کروایا، کہتے ہیں ہاں، جبکہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ اصل کیا، بار بار ایک چیز ریپیٹ کرنے سے اس کے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کے تہ دل شروع میں لا شروع میں چلے جاتی ہے. اس کے جب وہ خاتون حضرات وہ اکیلے بیٹھتی تو وہی سوچیں آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. سینکڑوں لوگ آتے ہیں میرے پاس، صحیح ہو جاتے ہیں. اسی طرح بچوں کو ماں باپ لے کے آتے ہیں، سر یہ 2 اسکول تو چینج ہو گیا، یہ جا کے لڑائی کرتا. ہاں آتے. اب پتہ چلا بچہ ہاتھ ٹیڑھا کر کے پہلے آ رہا، باپ پیچھے آ رہا بیچارہ. اب تھراپی کرنے کے لیے کیا کرا، مجھے موبائل دو تو پھر میں سر کے پاس بیٹھوں گا اور نہیں بیٹھوں گا. اب بتائیے. صحیح. تو اس کو پھر ہم ایک ہپنوسس ہوتا ہے ٹیکنیک امریکن، وہ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹرانس میں لے جاتے ہیں، لے آنے اس کی چیز ذہن سے نکال کے دوسری چیز ڈالتے ہیں. جب وہ لاشور اس کے آہستہ آہستہ 1 سے 10 دفعہ کریں تو وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے. اچھا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اس کے حل کی طرف آگے. جی، اس کی بیسک وجہ ماں باپ کہاں پہ، وہ لوپ ہولز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ نوعیت پیدا ہو رہی ہے؟ اصل کیا ہے، میں نے کہا نا کہ رات کو کھانے کے وقت ایک میٹنگ کی جائے بچوں سے. اچھا، سمجھایا جائے، سنایا جائے کہ ہماری زندگی کیسی تھی، ہم کیا ہے، کس طرح ہے، بیٹا اگر یہ ہے تو یہ اس طرح ہوگا. ماں باپ بہت سے آتے ہیں، میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آج کل کی عزت جو ہے نا ماں باپ کی بچوں کے ہاتھ میں چلے گئی، اور حقیقت یہ ہو رہا ہے. تنہائی کا شکار اسی وجہ سے یہ موبائل جب سے آ گیا. اب ظاہر ہے جیسا آپ یہ بتا رہی تھی بالکل صحیح بتا رہی، لیکن بچوں کو جو ہے نا وہ مار دھاڑ والی فلم نہیں دکھانا چاہیے. ایکشن موویز بالکل. ابھی ایک خاتون میرے پاس لے گئے تو 2 بچے تھے، ان کے دونوں آپس میں لڑتے تھے اور وہ کہتے ماما جو کارٹون میں جس طرح اس کو مارا ہے اس طرح مجھ میں انرجی کیوں نہیں آئی. یہ کس طرح ہمارے ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
देखिए जो भी मनफी खिलौने हैं, जैसे अभी आपने बताया वो छर्रे वाले ये वाले, अभी कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट आई थी एक आई अस्पताल से, तकरीबन 23-24 बच्चों की आंखें खराब हो गई है। वो बच्चे छर्रा के मार रहे थे तो उसकी आंखों में लग गई थी। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। जो भी मनफी खिलौने हैं बच्चों को किसी और चीज पे लगाएं, ये चीज हमारे लिए नहीं है। ये तो जिसके काम के लिए उसको ही अच्छी लगती है। बिल्कुल सही। बच्चों को अच्छी तरबियत दे देना अच्छी, इसलिए यही आपका सरमाया, बड़े हो गए यही आपका नाम लेंगे, यही आपका सहारा बनेंगे। अगर आप इसको ये तरबियत देंगे तो फिर बड़े होके ये इसी चीज से आपको डराएंगे। बिल्कुल सही। ये तो हमने एक लेसन जो है ना वो पेरेंट्स को दे दिया। अब